یہ بھی بات دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ جو کام خلفائے راشدین کرتے ہیں نا وہ بھی سنت ہے محمد مصطفیٰ۔ اس کی یوں مثال سمجھنے کہ جیسے حضور نہیں فرماتے جب تک اللہ حکم نہ دے، اور صحابہ خلفائے راشدین بھی نہیں کرتے جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو۔ اگر کہیں اجتہاد کریں گے وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگا۔ اسی لیے میرے آقا نے سختی سے تاکید کر دی کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ فرمایا میری سنت، میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، داڑھ سے پکڑ لو۔ تو ایک تو جو بھی خلیفہ راشد کرے گا وہ بھی سنت ہے۔ اچھا، پھر جس بات پہ اجماع صحابہ ہو جائے، یعنی صحابہ کا اتفاق ہو گیا، اعتراض کسی نے نہیں کیا، تو وہ بھی بہت بڑا مقام ہے، گویا کہ سنت ہے۔ بڑا ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بہرحال اللہ ہمیں بھی اور ہمارے نوجوان ساتھیوں کو بھی ہدایت دے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آ کے ایسے تلخ جملے کہہ جاتے ہیں کہ جی تراویح جو ہے یہ حضرت عمر کی بدعت ہے، اور دوسری اذان جمعہ کے دن حضرت عثمان کی بدعت ہے۔ انا للہ و انا الیہ، یعنی اگر خلفائے راشدین ہی بدعت میں مبتلا ہو گئے تو پھر ہمارے وقت کے بریلویوں کا کیا قصور ہے؟ اتنے بڑے لوگ خلفائے راشدین جن کو خلافت کے لیے اللہ نے چن لیا تھا، زبردستی نہیں بن گئے، مال دولت سے ووٹ نہیں خریدے، اللہ نے وعدہ کیا تھا لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ۔ تو ایسی باتیں گریز کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو کسی صحابی کے فیصلے سے اعتراض ہے، خاموش رہو، ادب کرو۔ اس طرح تو پھر شیعہ بھی کہتے ہیں کہ جی قرآن حضور نے جمع ہی نہیں کیا، تو بعد میں تینوں صحابہ نے مل جل کے سازش کی ہے اور اس میں جتنے اہل بیت کی آیات تھیں وہ نکال دی ہیں۔ تم ایسی باتیں کرو گے تو ان کو بھی تو موقع ملے گا۔ اگر تمہارے ہاں حضرت خلفائے راشدین کا عمل نعوذ باللہ بدعت ہے، پھر تو شیعہ ٹھیک کہتے ہیں کہ جی انہوں نے نکال دی اہل بیت کی آیات کو۔ لہذا ایسی کچھی باتیں نہ کریں۔ اچھا، بعض اہل سنت والجماعت کہلانے والے بڑے بڑے نام ہیں، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے صحابہ کا بڑا مقام ہے، لیکن صحابہ معیار حق تو نہیں ہے نا، معیار حق تو اللہ کے رسول کی اجازت ہے۔ اللہ کے بندو، اگر صحابہ ہی معیار حق نہیں ہے تو تم ہو، یعنی تمہاری بات ماننے ہیں صحابہ کی چھوڑ۔ جن کے طریقے کو اللہ کے نبی نے اپنی سنت قرار دیا ہو وہ بھی معیار حق نہیں ہے۔ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہو آمنو کما آمن الناس، ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لے آئے، ورنہ میں قبول ہی نہیں کروں گا۔ وہ تو ایمان کا ماڈل ہے، نمونہ ہے، کیسے معیار حق نہیں ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، جن کے بارے میں اللہ نے بتلا دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، تو یاد رکھو
قرآن فرمان نبی کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا، اور اعمال نبی، افعال نبی، اقوال نبی صحابہ کے بغیر بھی نہیں سکتے۔ اور ان کے اندر جو فقہ ہے، جو تفقہ ہے، جو مسائل ہیں، وہ ائمہ اربعہ کے بغیر نہیں مل سکتے۔ اور سب سے پہلے تدوین فقہ جو ہے کرنے والے وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی لیے ان کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ حنیفہ ان کی کسی لڑکی کا نام نہیں ہے، یعنی دین حنیف کو سب سے پہلے ترتیب دینے والا۔